دوسری اہم بات یہ ہے کہ جوز کے درمیان دو طبقات ہیں. ایک طبقہ یہ بلیو کرتا ہے کہ ہمیں یہ لینڈ لینے کے لیے کسی قسم کی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر وہ جو جوز کے بارے میں پریڈکشن ہے کہ ان کو 2 دفعہ اپنے وطن سے نکالا جائے گا اور وہ پوری دنیا میں دربدر ہوں گے، وہ پوری ہو سکتی ہے. ایک دفعہ آلریڈی نکالا جا چکا ہے اور دوسری دفعہ پھر یہ واقعہ ہو سکتا ہے. یہ ایک طبقہ جو ہے اس کا کانسیپٹ ہے. جبکہ دوسرا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس لینڈ کو لینے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی حربہ وہ آزمانا جوز کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قسم کا ان سے اس بارے میں حساب نہیں لیں گے. یہ وہ طبقہ ہے جس سے جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے نیتن یاہو وہ بھی بلانگ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو وہ ہر حد پہ جانے کے لیے تیار ہیں، جو کہ بہت ہی ایک ڈینجرس کانسیپٹ ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں وہ بیسیکلی پولش جیو ہیں، یعنی وہ پولینڈ میں پیدا ہوئے اور وہیں سے وہ پھر اسرائیل میں انہوں نے ہجرت کی. پولینڈ میں جو کہ اس وقت جب نیتن یاہو صاحب پیدا ہوئے تھے تو ریلیجن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، بیکاز یہ رشیا کے انڈر تھا، تو ریلیجن کا کوئی جو تھا وہاں پہ کوئی اس کو فالو کرنا اور نہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو نیتن یاہو صاحب کے پیرنٹس تھے they were neither Christian nor Jews. تو بیسیکلی تو جو نیتن یاہو صاحب کی جو ریلیجس جو اورینٹیشن ہے اس کو ہی لوگ چیلنج کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی لازمی تو نہیں ہے کہ جو نیتن یاہو وہ بھی جیو ہی ہوں، تو ان کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جانا چاہیے کہ وہ اس نسل سے بلانگ کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم تک جاتی ہے. تو یہ اس قسم کی جو بات چیت ہے اور اس قسم کی جو انالیسز ہے، یہ بہت ہی ڈینجرس آسپیکٹ ہے اس سارے کانسیپٹ کا، جس کو لے کر نیتن یاہو صاحب اور اسرائیل جو ہے وہ چل رہا ہے.